کسی بھی ملک کی ترقی میں جب عوام خود بڑھ چڑھ کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، لوگ مل کے ووٹ ڈالتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل۔ آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، ہر روز نت نئی باتیں لے آتا ہوں۔ اور اب تو الیکشن کی گہما گہمی ہو گئی، الیکشن ہو گئے، ووٹ جس کو ملنے تھے مل گئے، جنہوں نے رہنا تھا وہ رہ گئے۔ لیکن الیکشن امپورٹنٹ ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، اور ہمارے ملک کی ترقی کے لیے الیکشن کا بہت امپورٹنٹ کام ہے، اس لیے کہ اس میں نئے نئے لوگ آتے ہیں۔ اور اس دفعہ تو اتنے ووٹر آئے ہیں سامنے، 2.5 کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں نے نئے اپنے ووٹ انٹر کروائے ہیں۔ اور یہ بڑی امیزنگ، بڑی اچھی بات ہے کہ اب نئے نئے ووٹر آ گئے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ مخصوص لوگ یا تو دیہاتوں میں لوگ ووٹ ڈالتے تھے یا شہروں میں چند لوگ ووٹ ڈالتے تھے، لیکن اب اس دفعہ ٹرن اوور اتنا اچھا ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی میں جب عوام خود بڑھ چڑھ کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، لوگ مل کے ووٹ ڈالتے ہیں اور لوگوں کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، لوگ ووٹ کے ذریعے جیت کر ون کر کے آتے ہیں، تو ملک بہت جلدی سے ترقی کرتا ہے۔ اور اب پاکستان کو ضرورت ہے بہت سپیڈ سے ترقی کرنے کی، اس لیے کہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں 76 ایئر سے اور 40 ایئر سے، کیا ہوتا ہے کہ بجلی بہت مہنگی، مجبور ہے جی ہاں، وہ کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے۔ پیٹرول بہت مہنگا، وہ کہتے ہیں ہماری بہت مجبوری ہے۔ اور میڈیسن بہت مہنگی، بیمار لوگ مر جائیں، دوائیاں بہت مہنگی، جی ہماری مجبوری ہے۔ اور ڈالر جو ہے وہ تو بالکل کبھی نیچے آ ہی نہیں پا رہا، کئی سالوں سے ڈالر نیچے نہیں آ پا رہا۔ اب جن کو ہم نے ووٹ دے دیا اور ووٹ دے کر ہم لوگ اب ان کو لے کر آ رہے ہیں اور پارلیمنٹ میں وہ پہنچ رہے ہیں، تو اب دیکھنا یہ کہ کیا وہ ڈالر کو نیچے لے کر آتے ہیں، کیونکہ ڈالر نیچے تو آنا دور کی، وہ ڈالر ملتا بھی نہیں ہے۔ اور جو بچے ملک سے باہر پڑھنے کے لیے جا چکے ہیں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، اب وہ لوگ اپنی فیس کو ترس رہے ہیں، چونکہ جو ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں جو وزیر خزانہ صاحب تھے، انہوں نے تو بالکل ہی ڈالر بند کر دیا کہ پاکستان سے باہر جو فیسیں بھی اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے، اب وہ بچے ہمارے مارے پھر رہے ہیں بیچارے، کوئی مزدوریاں کر رہے ہیں لیکن فیس کیسے پوری ہوگی؟ اور ایک ٹائم دیے جاتے ہیں کہ اتنے ٹائم میں آپ نے اتنے گھنٹے کام کرنا ہے، اب وہ بچے کیسے پورا کریں گے جو باہر پڑھنے گئے ہیں؟ اور ہمارے ملک کے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیں، تاکہ جب تعلیم کے بعد پاکستان میں واپس آئیں تو وہ ایک ملک کے میں آگے بڑھنے میں، ترقی کرنے میں بہت زیادہ ان کا اہم کردار ہے، پارٹیسپیٹ کریں اپنے ملک کو آگے بڑھانے میں۔ لیکن جب آپ فیس ہی نہیں بھیجنے دے رہے ملک سے باہر، اور وہی لوگ دوبارہ واپس آ رہے ہیں، وہی لوگ جیت کر آ گئے۔ اب جب جیت کر آئے تب ہم نے دیکھنا یہ ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کون سی پارٹی جیت کر آئی ہے، ہمیں غرض ہے کہ پاکستان کو ترقی کس نے دینی ہے، پاکستان کو ترقی کیسے دینی ہے، پاکستان سے قرضے کیسے ختم کرنے ہیں، بجلی کا بل کیسے کمپلیٹ ہمیں مکمل ملے گا کہ بجلی کا بل جو ہے وہ ہم اتنا دے سکیں جتنی ہماری آمدن ہے۔ گیس جو ہے وہ ملتی ہی نہیں ہے، اور اگر ملے گی تو اس کا بل کم سے کم آنا چاہیے۔ یہ ایک ضروریات زندگی ہے جو عام شخص چاہتا ہے، عام لوگوں کی خواہش ہے کہ ہمیں وہ لیڈر ملیں، وہ حکمران ملیں جو کہ ہمارے ملک میں غریب لوگوں کا خاص طور پہ ضرور ساتھ دیں اور ملک کو ترقی کرنے کے لیے بہت اہم کردار بھی ادا کریں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرا کوئی پولیٹیکل پروگرام نہیں ہے، میں کوئی پولیٹکس کے اوپر بات نہیں کرتا، لیکن عام آدمی ہونے کے ناطے میں اتنا رائٹ تو رکھتا ہوں نا کہ ہم ووٹ دے رہے ہیں، اب ہمارا ووٹ کا استعمال ٹھیک ہونا چاہیے۔ کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مؤثر آبادی اور مصنوعی قدرتی وسائل بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، یہ بنیادی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اور مملکت خدا داد پاکستان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ ہر قسم کے وسائل سے بھی مالا مال ہے۔ یہاں پہ گیس بہت ہے، کوئلہ بہت ہے، بجلی ہم نے بنانے کے لیے ہمیں بڑا ڈیم بنانے کی ضرورت ہے، لیکن ڈیم کیا ہم کالا باغ ڈیم ہی نہیں بنا پاتے؟ لڑ پڑتے ہیں آپس میں سیاستدان، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں کہ کالا ڈیم نہیں بنے گا۔ ہمارے ہاں ڈیمز کی کمی ہے، ہمارے ہمسایہ ملک نے 250 300 ہزاروں کے قریب ڈیم بنا لیے، لیکن ہم اپنے ڈیم ہی نہیں کمپلیٹ کر پا رہے کہ ہمیں بجلی ملے۔ اور افرادی قوت کے حوالے سے بھی اس مملکت کے پاس حد درجہ باصلاحیت افراد موجود ہیں، جن میں طاقت ہے، ہمت ہے، آگے بڑھنے کی جستجو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو لے کے چلے گا کون؟ ہمارے ہاں کسی بھی شعبہ حیات کی پالیسیوں میں تسلسل نہیں،
ہر 5 سال بعد ہم اپنے رخ زیبہ پر نیا نیا لبادہ اوڑھتے ہیں، نئی کوشش کرتے ہیں، نظریاتی لحاظ سے کمزوریوں کو اپنی دیکھتے ہیں، اور معاشرتی بگاڑ، سیاسی خلفشار، ریاستی اداروں کے درمیان سرد جنگ، اور سب سے بڑھ کر قومی یکجہتی کے فقدان جیسی بیماریاں جنم لے لیتی ہیں۔ اب ہم امید کرتے ہیں کہ جو لوگ بہت ووٹ لے کر اچھی اکثریت میں اب پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں، وہ سب سے پہلے ہمارے وطن کے عوام کے بارے میں سوچیں، سب سے پہلے بجلی کا مسئلہ حل کریں، لوڈ شیڈنگ ختم ہونی چاہیے، انرجی پاورز ملنی چاہیے تاکہ ہماری انڈسٹری چلے، ہمارے ملک میں انڈسٹری کو چلنا چاہیے، ڈالر کو کم سے کم نیچے آنا چاہیے، اور تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ پڑھنے گئے ہیں، جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس ٹریڈنگ میں بھی ڈالر کم سے کم نیچے آئے، جنہوں نے ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیا، ہمارے ملک کے لوگوں نے، سیاستدانوں نے کھوکھلا کر کے رکھ دی ہے، اور انہی اسباب کی بنیاد پر ہماری نسل نو احساس محرومی جیسی بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہو چکے ہیں، کاروبار اتنا نہیں ہے، آمدن اتنی نہیں ہے، بل بہت زیادہ ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، ایک ٹائم کی روٹی کھا سکتے ہیں، آٹا بہت مہنگا ہے، دالیں بہت مہنگی ہیں، غریب آدمی کیسے کھائے؟ 2017 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، جس کی آبادی 24 کروڑ سے بھی آگے بڑھ چکی ہے۔ اس آبادی میں 15 سے 29 ایئر کے تک کی جو عمر کے افراد کی تعداد 30% ہے، 30% ہے۔ ملک کی آبادی کا 94% جو لوگ ہیں وہ 60 سال سے کم عمر پر مشتمل ہے۔ اس نوجوان آبادی کی تعلیم و تربیت اور روزگار کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی قابل ذکر منصوبہ نہیں ہے۔ نوجوان بڑے، آبادی بہت ہو گئی ہے، لیکن ان کے پاس کاروبار دینے کے لیے ہمارے پاس منصوبہ ہی نہیں ہے، فیکٹری نہیں ہے، انڈسٹری نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ بجلی نہیں ہے، انرجی نہیں ہے۔ اتنی بڑی تعداد کو مفید ترین افراد بنانا اور انہیں اپنی مملکت کے ساتھ وابستگی کے جذبات کے ساتھ لے کر چلنا، یہ ایک چیلنج ہے۔ اب جو بھی حکومت کو سنبھالے گا اس کے لیے چیلنج ہے کہ وہ اس چیلنج کو کیسے قبول کرتا ہے اور ملک کی ترقی کو کس طرح سے آگے لے کے چلتا ہے۔ اور سب سے بیسٹ یہ ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ختم کی جائے، ایک دوسرے کو انتقامی شکار ختم کیا جائے، انتقام مت لیں۔ صرف ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں روزگار چاہیے، ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ ختم ہونی چاہیے، ہمیں بجلی چاہیے، ہمیں گیس چاہیے، ہمیں صاف پانی پینے کو چاہیے، ہمیں ایجوکیشن چاہیے، ہمیں ہیلتھ چاہیے۔ اگر یہ تمام چیزیں ملتی ہیں تو الیکشن بار بار نہیں ہوں گے، وہی ہمیشہ ون کرتا چلا جائے گا جو عام آدمی کو عام پارٹی کی طرح لے کر چلے۔ تبھی ہم ہیں پاکستانی اور مضبوط پاکستانی ہوتے چلے جائیں گے۔